علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 15 سے یعنی وصیت اور اس کے متعلقات کا بیان، یہاں سے سبق پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ اس آیت کریمہ سے عنوان کو اخذ کیا گیا ہے وصیت کے احکام اور اس کے متعلقات کو بیان کرنے کے لیے۔ پہلے آیت کریمہ کا مرادی معنی دیکھ لیجئے۔ کتب علیکم، کتبہ یہ فرضہ کے معنی میں ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ۔ کتبہ یہ فعل مجہول ہے اور اس کا جو نائب فاعل ہے وہ الوصیۃ ہے، جا کے وہاں پہ۔ اور اذا حضر احدکم الموت یہ جو ہے ظرف ہے۔ اب ترجمہ یوں کریں گے، جب تم میں سے کسی کی موت واقع ہونا قریب ہو، جب تم میں سے کسی کی موت قریب ہو یعنی موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں اور وہ کافی مال چھوڑ رہا ہو تو اس پر لازم کر دیا گیا۔ اب یہ کتبہ کا معنی، کتبہ علیکم، تم میں سے جب کسی کی موت قریب ہو اور وہ کافی مال چھوڑے جا رہا ہو تو اس پر لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ حقاً علی المتقین، پرہیزگاروں پر یہ ایک حق ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جو شخص اسے اس کے سننے کے بعد بدلے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس کو تبدیل کریں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا، فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ پس جو شخص وصیت کرنے والے سے اس بات کا ڈر رکھے کہ اس نے وصیت میں حق سے اعراض کیا ہے یا جان بوجھ کر خلاف حق وصیت کی ہے، پھر اس نے اس کے درمیان اصلاح کر دی تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ ہو گیا ترجمہ آیت کریمہ کا۔ اب اس کا کچھ پس منظر صاحب کتاب بیان فرما رہے ہیں، یہاں سے معلوم ہونا چاہیے کہ دور جاہلیت میں اس سلسلے میں طریقہ کار یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے پیچھے چھوڑے جانے والے مال و اسباب کی غنی لوگوں کے لیے وصیت کر دیتے تھے۔ یعنی لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ جب ان کے مرنے کا وقت قریب آ جاتا تو مال و اسباب کی وصیت کے لیے وہ غنی لوگوں کا انتخاب کرتے تھے اور ریا اور اپنی تعریف سننے کی خاطر اپنوں کے بجائے اجنبی لوگوں کے حق میں وصیت کر دیتے تھے، تاکہ ان کے مرنے کے بعد ان کی سخاوت کے چرچے ہوں یا جو ہے ان کی خوش اخلاقی کی تعریف کی جائے، اور والدین اور ان کے علاوہ قریبی رشتہ داروں کو محروم کر دیا کرتے تھے اور ان کے لیے مال میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یعنی مسلمانوں کو
اس بات سے منع فرمایا، اور ہم پر اس آیت کے نزول کے ذریعے، اس آیت کریمہ کو نازل کرنے کے ذریعے والدین اور قرابت داروں کے لیے یعنی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا یہ فرض کر دیا۔ یہ ابتدائے اسلام کا معاملہ تھا۔ اب یہاں پر تھوڑی سی ترکیب صاحب کتاب نے بیان فرمائی ہے۔ آیت کریمہ میں لفظ الوصیت یہ فعل کتبہ کا مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے، وہ مفعول جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا جائے۔ تو کتبہ کا یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے، یعنی تم پر لکھ دیا گیا ہے، کس چیز کو؟ وصیت کو۔ اور اذا حضر احدکم الموت یہ اس کا ظرف ہے، یعنی تم پر تمہاری موت کے قریب یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ تم وصیت کرو للوالدین والاقربین۔ اگر تم نے کثیر مال، خیر کا لفظ وہاں استعمال کیا گیا ہے، مال کثیر چھوڑا ہے تو اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو۔ اور ان طرح کا خیرہ یہ اس کی شرط ہے۔ خیر سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد مال کثیر ہے۔ بالمعروف سے مراد کیا ہے؟ آیت میں آیا نا یہ لفظ للاقربین للوالدین والاقربین بالمعروف، تو بالمعروف سے مراد یہاں پر عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، یعنی عدل و انصاف کے ساتھ وصیت کرنا۔ لہٰذا عدل کے تقاضے کے پیش نظر غنی لوگوں کے لیے اور اجنبی لوگوں کے لیے وصیت کرنا یہ غلط ہے، اور نہ ہی 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرنا یہ عدل و انصاف کے زمرے میں آتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ نے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم دیا، لیکن اس کی شرط یہ رکھی گئی کہ مال کثیر ہو۔ اب کثیر کی مقدار کیا ہے وہ بعد میں آئیں گا۔ اور تیسری چیز یہ بالمعروف، یہ وصیت عدل و انصاف کے ساتھ کی جائے۔ اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ غنی لوگوں کے لیے اور اجنبی لوگوں کے لیے وصیت نہیں کرنا ہے۔ عدل کا یہ بھی تقاضا ہے کہ 1/3 سے زیادہ مال میں وصیت نہیں کرنا۔ اگر 1/3 سے زیادہ مال میں وصیت کر دیے تو پھر جو دوسرے لوگ ہیں وہ حصے سے محروم ہو جائیں گے۔ اب نیچے دیکھیے، والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا جو یہ حکم دیا گیا ہے، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ ابتدائے اسلام میں تھا، بعد میں وراثت کی جب آیت نازل ہو گئی تو پھر وصیت کی فرضیت یہ منسوخ ہو گئی۔ دیکھیے، والدین اور اقارب کے لیے یعنی ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے یہ وصیت اسلام کے ابتدائی دور میں فرض تھی، شروع میں یہ فرض تھی، پھر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے، اس وصیت کی فرضیت کو کس آیت سے، کس دلیل سے منسوخ کیا گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کی ناسخ کون سی آیت ہے؟ بعض کا قول یہ ہے کہ آیت میراث اس کی ناسخ ہے، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث پاک ولا وصیۃ لوارث، یعنی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، اس حدیث پاک سے یہ وصیت کا حکم منسوخ ہوا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اجماع امت اس کے لیے ناسخ ہے، جیسا کہ نص کی بحث میں گزر چکا ہے۔ تو ابتدائی اسلام میں والدین اور عزیز و اقارب کے لیے وصیت کرنا یہ فرض تھا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب اس کو منسوخ کیا گیا ہے تو نص کی دلیل کیا ہے؟ اس میں مختلف اقوال تھے۔ پہلا قول یہ تھا آیت میراث کے ذریعے منسوخ کیا گیا ہے، دوسرا قول یہ تھا ولا وصیۃ لوارثین کے ذریعے اس کو منسوخ کیا گیا ہے، یہ حدیث ہے، اور تیسرا قول یہ تھا کہ اجماع امت کے ذریعے اس کو منسوخ کیا گیا ہے۔ اب دوسری چیز، 1/3 کی وصیت اجنبی لوگوں کے لیے کرنا ابھی بھی مندوب ہے، یہ مسئلہ ہے۔ 1/3 کے اندر
اجنبی لوگوں کے لیے وصیت کرنا یہ ابھی بھی مندوب ہے، مستحب ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب وارثوں کو، یعنی جن کا حصہ شریعت نے متعین کیا ہے، وارثوں کو ملنے والے حصے سے وارث خود غنی ہو جائیں، یا یہ کہ وراثت کا حصہ ملنے سے پہلے وہ لوگ غنی تھے، اگر یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر 1/3 کی وصیت اجنبی لوگوں کے لیے نہ کرنا افضل ہے۔ پھر سن لیجیے، مسئلہ یہ ہے کہ 1/3 کی وصیت کرنا اجنبی لوگوں کے لیے یہ مندوب ہے، مستحب ہے، یعنی فرضیت کے درجے میں اجنبی لوگوں کے لیے فرضیت کے درجے میں اس کو تو اسلام منع کرتا ہے، لیکن استحباب کے طور پر اجنبی لوگوں کے لیے وصیت کرنا یہ مستحب ہے، لیکن کہاں تک؟ تہائی مال تک۔ لیکن اس استحباب کی بھی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے، جو ورثہ ہیں، جو میت کے مال سے حصہ پاتے ہیں، جن کا حصہ شریعت میں متعین ہے، تو ان کو اتنا حصہ ملے جس سے وہ لوگ غنی بن جائیں، اگر غنی نہیں تھے پہلے سے، یا پھر وہ پہلے سے غنی ہوں اور وراثت کا مال ملنے سے ان کی مالداری میں اور اضافہ ہو جائے۔ اگر یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر 1/3 کے ذریعے اجنبی لوگوں کو وصیت نہ کرنا یہ افضل ہے۔ پہلے اس عبارت کو دیکھ لیجیے، فرماتے ہیں اور 1/3 کی وصیت اجنبی لوگوں کے لیے کرنا یہ مندوب ہے، لیکن اس وقت جب کہ وارثوں کو ملنے والے حصے سے وارث بھی غنی ہو جائیں، یا وراثت ملنے سے پہلے ہی وہ غنی ہوں، اور اگر یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر 1/3 کی غیر لوگوں کو وصیت نہ کرنا افضل ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ آپ کے ایک آزاد شدہ غلام نے وصیت کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ ایک غلام کو آزاد کر دیے، اس کے بعد جب وہ آزاد ہو گیا تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ مرنے سے پہلے کچھ وصیت کر لے، اور اس کے پاس 700 درہم کا مال تھا، یعنی ٹوٹل جو اس کا ترکہ تھا وہ 700 درہم تھے۔ آپ نے اسے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ، یعنی یہ شرط رکھی اللہ نے وصیت کے بارے میں، یہ شرط لگا کے رکھی ہے کہ وصیت کرنے والا خیر چھوڑے جا رہا ہو، ان ترکا خیرہ، اگر خیر چھوڑ کر جا رہا ہو، اور خیر مال کثیر کو کہتے ہیں، زیادہ مال کو، اور 700 درہم یہ مال کثیر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی نے اس آزاد شدہ غلام کو وصیت کرنے سے روک دیا، حالانکہ اس کے پاس 700 درہم موجود تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجنبی کے لیے وصیت اس وقت کی جائے گی جب کہ مرنے والا خیر کثیر، یعنی مال، زیادہ مال چھوڑ کر جا رہا ہو، اور 700 درہم تک کے مال کو حضرت علی نے مال کثیر نہیں سمجھا۔ اسی طریقے سے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص نے وصیت کرنے کا ارادہ کیا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے مال کے بارے میں دریافت کیا، پوچھا کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے، تیرے پاس کس قدر مال ہے؟ تو وہ کہنے لگا 3000 درہم ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر کے افراد کتنے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا 4۔ اس پر حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وصیت کے بارے میں خیر چھوڑنے کی شرط لگا رہا ہے، ان طرح کا خیرہ، اور جو تم اپنا مال بتا رہے ہو وہ معمولی مال ہے، لہذا تم
اپنے گھر والوں کے لیے اس مال کو چھوڑ دو، اور وصیت یہ ہو گیا مال کو چھوڑ دو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 3000 درہم کو بھی مال کثیر نہیں سمجھا، تو اسے وصیت سے آپ نے منع فرما دیا۔ تو ان دو روایتوں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر اجنبی کے لیے وصیت کرنا ہے تو اس کی دو شرطیں ہیں کہ وہ ورثہ جن کا حصہ متعین ہے، اگر وہ پہلے سے غنی نہیں تھے تو وراثت کا حصہ ملنے کے بعد وہ غنی ہو جائیں، یا پھر وہ پہلے سے ہی غنی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ صورت اسی وقت پائی جائے گی جب کہ مال کثیر ہو۔ اگر تھوڑا سا مال ہے تو ایسی صورت میں یہ حکم نہیں آئے گا، لہٰذا وصیت کرنا افضل نہیں ہوگا۔ تو افضل کے لیے یہ شرط ہے کہ خیر کثیر چھوڑ کر مال کثیر چھوڑ کر جا رہا ہو۔ اب آگے فرماتے ہیں اور وصیت 1/3 مال تک جائز ہے۔ یہ تو یعنی افضلیت کی بات ہوئی، بہتر کیا ہے۔ 1/3 مال تک جائز ہے وصیت، اس سے زائد کی وصیت جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الثلث والثلث کثیر، یعنی 1/3 اور 1/3 یہ کافی ہے۔ اگر کسی شخص نے 1/3 سے زیادہ وصیت کی تو وہ جائز نہیں ہے، اور نہ اس کے مرنے کے بعد نافذ ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رہے کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ باقی ورثہ اس وصیت کے لیے رضامندی ظاہر نہ کر دیں۔ مثلا زید ہے، زید کے کچھ ورثہ ہیں جن کا حصہ شریعت میں متعین ہے، اصحاب فروض ہیں، اور انہی میں سے کسی ایک کو زید زندگی میں وصیت کرنا چاہتا ہے وراثت کے علاوہ، تو یہ اصحاب فروض کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، یعنی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت جب کہ دوسرے ورثہ اپنی رضامندی ظاہر کر دیں، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے لا وصیۃ لوارث، ٹھیک ہے، جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔ اب آگے دیکھیے، امام زاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس پر محمول ہے کہ جب وصیت کرنے والے کے والدین یا تو غلام ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں، یا اس کے قریبی رشتہ دار ایسے ہوں جو دوسرے قریبی رشتہ داروں کی موجودگی کی وجہ سے وراثت ملنے سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی اصحاب فروض میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی وجہ سے محجوب ہو جاتے ہیں، جیسے نانی ہے ماں کی وجہ سے محجوب ہو جاتی ہے، وراثت سے محروم ہو جائے گی، دادا ہیں باپ کی وجہ سے محروم ہو جائے گا۔ تو ایسے رشتہ دار جو قریبی تو ہیں لیکن ان سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے وہ رشتہ دار محروم ہو جاتے ہیں، اس طرح وہ ورثہ جو ہیں وراثت میں شامل نہیں ہوتے، لیکن قرابت داری موجود ہوتی ہے۔ پھر سے سنیے، امام زاہدی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب وصیت کرنے والے کے والدین یا تو غلام ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں، یا اس کے ایسے قریبی رشتہ دار ہوں کچھ جو دوسرے قریبی رشتہ داروں کی موجودگی کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں کہ انہیں ورثہ میں شامل نہ کیا جائے، لیکن قرابت داری موجود ہے۔ جیسے والدین اگر غلام ہیں تو آزادی غلامی کا فرق تو موجود ہے، لیکن قرابت بھی تو موجود ہے۔ اسی طریقے سے والدین اہل کتاب ہیں تو دین کی وجہ سے والدین وارث تو نہیں بن سکتے اپنے بیٹے کے، لیکن قرابت تو موجود ہے۔ اسی طریقے سے قریبی رشتہ دار ہیں مگر ان سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے وہ محروم ہو گئے، تو محروم ہو گئے وراثت سے، لیکن تعلق جو رشتہ داری کا وہ تو ابھی بھی باقی ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسے والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرنا جائز ہے اور یہ منسوخ نہیں ہوگی، یعنی ورثہ کے لیے وصیت کا حکم منسوخ ہے، لیکن ایسے والدین جو غلام ہوں
وصیت کرنے والے کے والدین جو غلام ہوں یا اہل کتاب ہوں یا ایسے رشتہ دار ہوں قریبی جو دوسروں کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں، تو ان کے حق میں وصیت کرنا ابھی بھی جائز ہے اور منسوخ نہیں ہے لیکن اس احتمال کے وقت کتبہ یہ فریضہ کے معنی میں نہیں ہوگا۔ کتبہ کو عموماً فریضہ کے معنی میں لیا جاتا ہے، یعنی فرض کیا گیا ہے تم پر، تو کتبہ فریضہ فرض یا واجب کے معنی میں نہیں ہوگا بلکہ مستحب کے معنی میں ہوگا۔ دیکھیے، لیکن اس احتمال کے وقت کتبہ سے مراد فرض اور واجب نہیں بلکہ مستحب ہوگا۔ صاحب مدارک نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ کون سی آیت؟ یہی وصیت والی آیت منسوخ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو وارث نہیں بنتے، کیونکہ ابھی اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ ایک شخص اسلام قبول کر لیتا تھا لیکن اس کے والدین اور قرابت دار، قریبی رشتہ دار ابھی اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ اب اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ وراثت کے حوالے سے نااہل ہو گئے۔ بیٹا مسلمان ہے، باپ ابھی اسلام نہیں لایا ہے یا ماں اسلام نہیں لائی، بیٹا ایک رشتہ دار مسلمان ہو گیا لیکن اس کے قریبی رشتہ دار اسلام نہیں لائے، تو اس دین کے فرق کی وجہ سے وہ لوگ وراثت کے حوالے سے نااہل قرار پاتے تھے۔ تو ان غیر ورثاء کے لیے وصیت کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ ان کے مابین جو رشتہ اور تعلق ہے اس کا کچھ نہ کچھ مداوع ہو سکے، اور نسبی طور پر تو انہیں وارث بننا ہی تھا لیکن دین کے اختلاف سے وہ نہیں بن پائے، تو کم از کم اس تعلق کا کچھ نہ کچھ ان کو صلہ ملنا چاہیے۔ اس لیے درجہ استحباب اور ندب میں اس کا یہ حق دینے کے لیے ان کے حق میں وصیت کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اس احتمال اور تفسیر کے پیش نظر کتبہ سے فریضہ یعنی فرض کیا جانا مراد نہیں ہوگا۔ انتہا کلام صاحب المدارک، صاحب مدارک کا کلام یہاں ختم ہو گیا۔ صاحب ہدایہ کی بھی یہی مختار اور پسندیدہ رائے ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے حق میں وصیت کا حکم منسوخ نہیں ہوا ہے، وہ بھی مستحب کے درجے میں موجود ہے، اور جب یہ معنی لیں گے تو پھر کتبہ فریضہ کے معنی میں نہیں ہوگا بلکہ یہ استحباب کے لیے ہوگا۔ تو صاحب ہدایہ کی بھی یہی مختار اور پسندیدہ رائے ہے جس کی تصریح انہوں نے کتاب الحج کے اندر کی ہے۔ اب آگے چلیے، اسلام فخر الاسلام غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات پر سخت انکار کیا ہے جو اس آیت کو سنت کے ذریعے منسوخ کہتے ہیں، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت وصیت کا حکم جو ہے، اس کی جو فرضیت ہے وہ حدیث کے ذریعے منسوخ کی گئی ہے، اور انہوں نے اس کی دو وجہیں بیان فرمائی ہیں۔ کس نے؟ امام فخر الاسلام نے، اور تصریح فرمائی ہے کہ آیت میراث اس آیت وصیت کی تقریر اور اس کا بیان ہے، یعنی آیت میراث ناسخ نہیں ہے وصیت کے حکم کے لیے، بلکہ آیت میراث آیت وصیت کو ثابت کرنے والی ہے اور اس کی وضاحت کرنے والی ہے، جس کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ امام فخر الاسلام کا کلام ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین اور اقربا کے لیے وصیت کو پہلے اجمالی طور پر ذکر کیا۔ والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کو پہلے اجمالی طور پر ذکر کیا، پھر جب کہ اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے، اللہ جانتا ہے کہ انسان اپنے عقل سے نفع پہنچانے اور نفع دینے والے کو نقصان پہنچانے والے سے اور دوست کو دشمن سے امتیازی طور پر پہچاننے میں ناکام ہے۔ یعنی اللہ کو یہ معلوم ہے کہ انسان اپنی عقل کی بنیاد پر یہ نہیں پہچان سکتا کہ کون میرے لیے زیادہ نفع مند ہے اور کون میرے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو بالکل قریبی ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے،
اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو دور کا ہوتا ہے اس سے فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں انسان کی عقل یہ کافی نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلے تو والدین اور اقربا کے لیے وصیت کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا، پھر یہ چیز بھی معلوم ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے نفع پہنچانے اور نفع دینے والے کو نقصان پہنچانے والے سے اور دوست کو دشمن سے امتیازی طور پر پہچاننے میں ناکام ہے، اور اس ناکامی کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسے قریبی کو وصیت کرتے وقت تھوڑے مال کی وصیت کرے جس سے اس کو نفع بہت زیادہ ہو سکتا تھا، اور ایسا بھی کہ کسی قریبی کو بہت زیادہ مال کی وصیت کر دے جس سے اسے الٹا نقصان اور ضرر شدید پہنچ سکتا ہے۔ آدمی یہی تو سوچتا ہے کہ یہ میرا قریبی ہے، اس کو زیادہ مال کی وصیت کر دوں، حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ اس سے زیادہ نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اور جو دور کا ہے اس کے لیے تھوڑے سے مال کی وصیت کر دوں، حالانکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ دور والا اس کے لیے سود مند ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کو گویا کہ ہماری عقل کی ناکامی کا علم ہے کہ ہم نفع اور نقصان کے بارے میں اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتے، اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے ان الفاظ کے ذریعے بیان کیا، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یعنی تم نہیں جانتے ہو کہ نفع کے اعتبار سے تمہارے زیادہ قریب کون ہے۔ ان دونوں باتوں میں یعنی وصیت کا اجمالی بیان اور نفع و ضرر میں ناکافی علم، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آیت وصیت میں وصیت کا اجمالی بیان کیا، اور دوسرے یہ کہ نفع اور نقصان کے سلسلے میں عقل انسانی کے پاس کافی علم نہیں ہے، تو ان دونوں باتوں کو میراث کی آیت میں بیان فرما دیا، میراث کی آیت میں بیان فرما دیا، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کی وراثت میں حصے جات خود بیان کر دیے، ان کو وصیت کرنے والے کی رائے کے سپرد نہیں کیا، لہٰذا آیت میراث اس فرض کی گئی وصیت کا ہی بیان ہے، اور میراث کی بات مکمل کرتے وقت اللہ رب العزت نے جو یہ الفاظ استعمال ارشاد فرمائے، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، یعنی یہ احکام میراث کی گئی وصیت پر عمل کرنے اور قرضہ اتارنے کے بعد ہے۔ ان الفاظ میں ذکر کی گئی وصیت وہ نہیں جو فرض ہے، من بعد وصیۃ، ان الفاظ میں جو وصیت کا تذکرہ آیا وہ نہیں ہے جو فرض ہے، بلکہ اس سے مراد وہ وصیت ہے جو 1/3 سے کم مال کی جاتی ہے، اور وہ مندوب ہے، مستحب ہے، جو کتب فقہ میں معروف ہے۔ اس کا پہلی فرضی وصیت سے الگ ہونا اس کی دلیل یہ ہے، یعنی یہ جو وصیت ہے یہ مستحب ہے، اور ابتدا میں جو آیت جس کو ہم پڑھ رہے تھے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اس میں جو وصیت ہے یہ فرض تھی شروع میں، تو اس کا یعنی من بعد وصیۃ، اس وصیت کا اس پہلی فرضی وصیت سے الگ ہونا، اس کی دلیل یہ ہے، یعنی یہ الگ وصیت ہے، وہ الگ وصیت ہے، یہ مستحب ہے، وہ فرض تھی، اس کی دلیل یہ ہے جب معرفہ کو 2 مرتبہ ذکر کرتے وقت نکرہ لایا جائے تو اس سے مراد پہلا معرفہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ توجیہ انتہائی خوبصورت توجیہ ہے۔ صاحب کشاف اور علامہ بیضاوی نے ایسا ہی ذکر کیا۔ صاحب کشاف نے ایک اور وجہ بھی ذکر کی، وہ یہ کہ اس آیت وصیت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، اور وارث کے لیے وصیت اور میراث دونوں کا اجتماع ہو سکتا ہے، یعنی وارث بھی بن سکتا ہے وہ، اور وصیت کا حقدار بھی ہو سکتا ہے، یعنی اسے بحکم وصیت بھی کی جائے گی، اور اسے وارث کے اعتبار ہونے سے وراثت کا حصہ بھی مل جائے گا، اور یہ دونوں باتیں دونوں آیات پر عمل کر کے معرض وجود میں آ سکتی ہیں۔ تو اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت وصیت کو منسوخ
نہ مانا جائے بلکہ استحباب کے درجے میں اسے بھی باقی رکھا جائے گا۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جس نے سن لینے کے بعد وصیت کرنے کو تبدیل کر دیا، وہ اس طرح کہ جسے کچھ دینے کی وصیت کرنے والے نے وصیت کی تھی، اسے وہ چیز نہیں دی گئی، یعنی کسی شخص کے لیے وصیت کرنے والے نے وصیت کی مگر وہ چیز اسے نہیں دی گئی، ایک تو یہ تبدیلی ہے، یا یہ کہ دیا تو لیکن اتنا نہیں جتنی وصیت کی گئی تھی۔ زید مثلا 10,000 کی وصیت کیا لیکن اس کو 2,000 دیے گئے، تو اس تبدیلی کا گناہ یعنی وصیت بدلنے کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو تبدیل کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ اس وصیت کو بدلتے ہیں ان پر ہے، یعنی وصیت کرنے والا اور جس کو وصیت کی گئی یہ دونوں گناہ میں شامل نہیں ہیں، بلکہ وصیت کے نفاذ اور اس پر عمل درآمد کے لیے، اس پر عمل آوری کے لیے جسے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ گناہ گار ہوگا، اسے وصی کہتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے والا اور ان کی نیتوں سے بخوبی واقف ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ تبدیلی کا گناہ صرف تبدیل کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے، اس کے لیے اور کوئی طریقہ ممکن نہیں ہے، جب صرف ایک ہی طریقہ ہے تو پھر اسے کلمہ حصر فإنما سے کیوں ذکر کیا؟ بھئی حصر تو وہاں ہوتا ہے جہاں کئی افراد ہوں اور متعدد افراد میں سے کچھ افراد کو خاص کیا جاتا ہے اور حصر کیا جاتا ہے، تو یہاں تو تبدیلی کی ایک ہی صورت ہے، تو پھر انما کے ذریعے کیوں ذکر کیا گیا؟ جواب دے رہے ہیں۔ اس کے جواب میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ یہاں لفظ فإنما حصر کے لیے نہیں ہے بلکہ بمعنی انا ہے، یعنی تحقیق کے لیے ہے، اور دوسرا جواب اس احتمال کی بنیاد پر ہے کہ یہاں حصر حقیقی ہے، حصر اضافی نہیں ہے۔ کذالک فی الغفور۔ اب یہ بات مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو وصی حضرات نے وصیت میں تغیر و تبدل سے مکمل اجتناب برتنا شروع کر دیا، یعنی جو لوگ وصیت نافذ کرنے کے ذمہ دار ہوتے ان لوگوں نے وصیت میں تبدیلی اور اس میں تغیر سے پورے طور پر ہاتھ اٹھا لیے اور بچ گئے، اور وصیت کرنے والے کی وصیت پر من وعن، یعنی بالکل جیسی وصیت کی تھی اسی طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیا جس طرح اس نے وصیت کی ہوتی، تاکہ وہ تبدیلی کا ارتکاب کرنے سے بچ جائیں اور اس وعید یعنی گناہ سے بھی بچے رہیں جو تبدیلی کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فمن خاف من موص الآیہ، اس آیت کو نازل فرمایا، یعنی جب اوپر کا حکم نازل ہوا فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اثمہ علی الذین یبدلونہ، کہ وصیت کرنا یہ بہت اہم ترین کام ہے اور وصیت کو نافذ کرنا یہ بھی بہت اہم ترین کام ہے، تو نفاذ وصیت میں اگر کچھ جو ہے غلطی ہوئی یا وصیت تبدیل ہو گئی تو اس کا گناہ وصیت نافذ کرنے والے پر ہے، تو لوگوں نے بہت احتیاط شروع کر دی تاکہ خود بھی گناہ سے بچے رہیں اور وعید سے بچے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائے فمن خاف من موص، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو خوف لاحق ہو، خواہ وہ وارث ہو یا وصی ہو یا امام ہو یا قاضی ہو، اور یہ خوف وصیت کرنے والے کی طرف سے اس طرح ہو کہ مذکورہ وصیت کے ذریعے وصیت کرنے والا حق کو چھوڑ کر ناحق کی طرف سہواً مائل ہو گیا ہے، یا اس نے قصداً جان بوجھ کر خلاف حق وصیت کر دی ہے، تو اس صورت میں یعنی اس صورتحال کے وقت اس خوف والے نے وصیت کرنے والے اور اس کے والدین اور رشتہ داروں کے درمیان کوئی اصلاحی راستہ نکالا، یا وصیت کرنے والے نے وصیت میں جو طریقہ اختیار کیا اس سے ورثہ اور ان لوگوں جن کے لیے وصیت کی گئی ان لوگوں کے درمیان جو ہے گڑبڑ ہوتی تھی، اس کی درستگی کے لیے اصلاحی قدم اٹھایا تاکہ وصیت کا اجرا شرعی طریقے پر ہو، اور حق کی رعایت میں اس نے یہ قدم اٹھایا
تو ایسا کرنے والے پر گناہ نہیں، کیونکہ اس نے تبدیلی سے باطل کو حق کے ساتھ بدلا ہے، نہ کہ حق کو باطل میں تبدیل کیا ہے۔ اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جو وصی ہے یا امام ہو، یہ کئی اس کے مخاطب ہو سکتے ہیں حکم کے اعتبار سے، لیکن یہاں پہ جو تذکرہ ہے وہ وصیت کا ہے۔ اب یہ شخص جو ہے اس کو خوف ہے تبدیلی کا اور ورثہ کے درمیان جھگڑے کا اندیشہ ہے، تو اس نے کوئی ایک طریقہ ایسا اصلاح کا نکالا، کوئی ایسا قدم اٹھایا جس سے جو ہے حق تبدیل نہ ہو، تو اس سلسلے میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صاحب تفسیر حسینی کا کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آیت مبارکہ میں مذکور لفظ جنف، فمن خاف من موص جنفا، جنف سے مراد قرابت والوں سے منہ موڑ کر اجنبی لوگوں کی طرف مائل ہونا ہے، یعنی وصیت کرتے وقت قرابت والوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا اور ان کے بجائے اجنبی اور غیر لوگوں کو وصیت کر دی، تو جنب سے مراد تو یہ ہے۔ اور لفظ اثمن سے مراد 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرنا ہے۔ صاحب ہدایہ نے باب الوصایا میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی الجنف فی الوصیتی من اکبر الکبائر کے ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے، یعنی حضور کا یہ ارشاد ہے کہ وصیت میں جنف یہ بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں جنف کا معنی کیا بیان کیا گیا کہ قرابت والوں سے منہ موڑ کر اجنبی لوگوں کی طرف مائل ہونا، یہ وصیت میں جنف ہے۔ تو صاحب ہدایہ نے اس حدیث پاک کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حضرات علماء کرام نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرنا اور وارث کے لیے وصیت کرنا ہے، اور ان دونوں باتوں میں منافات ہے۔ لیکن پہلی بات آیت کریمہ کے انداز نزول سے زیادہ قریب دکھائی دیتی ہے، یعنی قرابت داروں سے منہ موڑ کر اجنبی لوگوں کی طرف مائل ہونا، یہ معنی سبب نزول سے زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جب اقربا کے لیے وصیت کرنا فرض قرار دے دیا گیا رشتہ داروں کے لیے، تو جنف سے مراد اس سے منہ پھیرنا ہی ہوگا۔ وارثوں کو وصیت کرنا جنف نہیں کہلائے گا، لیکن حدیث پاک میں لفظ جنف کو 2 طریق سے روایت کیا گیا ہے، جنف، جنف، لہذا پہلی روایت ہی زیادہ صحت والی ہونا چاہیے۔ شاید اسی وجہ سے صاحب ہدایہ آیت مذکورہ کے در پہ نہیں ہوئے، یا اس لیے بھی کہ جنف گناہ پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ تبدیلی کرنے والے کے لیے عدم گناہ پر دلالت کرتا ہے۔ اکثر تفسیروں میں ہے کہ کہا گیا ہے کہ وہ یہ آیت وصیت کرنے والے کی زندگی کی حالت میں ہے، یعنی وصیت کرنے والے کے وصی حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وصیت کرنے والا خلاف شرع وصیت کر رہا ہے، تو انہوں نے اسے اس سے روک دیا اور اسے درست وصیت کرنے کا مشورہ دیا۔ اس نے تسلیم کر کے درست وصیت کر دی، تو اس تبدیلی وصیت کا وصیت کرنے والے کو کوئی گناہ نہیں، اور اپنی پہلی وصیت سے رجوع گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ یعنی کوئی شخص اپنی زندگی میں حق کے خلاف وصیت کر رہا تھا، تو وصی حاضر ہوئے اور انہوں نے اس وصیت کرنے والے کو اس بات کا مشورہ دیا کہ شریعت کے مطابق اور حق کی موافقت میں وصیت کرو، تو گویا کہ اس نے اپنی پرانی وصیت کو ختم کر کے
شریعت کے دائرے میں وصیت کی، تو یہ گویا کہ تبدیلی وصیت ہوئی۔ تو پہلی وصیت سے رجوع کر لینا کیونکہ وہ ناحق تھی، اور دوسری وصیت کی طرف آنا، تو اس تبدیلی وصیت میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ معنی بیان کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اس کا مطلب یہاں یہ ہے، چونکہ آپ قرآن عظیم کو دیکھیں گے تو اللہ رب العزت آیت کے آغاز میں ایک مضمون بیان فرماتا ہے، پھر آیت کے اختتام پر اپنی ایک یا دو صفتیں ذکر فرماتا ہے۔ جیسے میں ایک آیت پڑھتا ہوں اسی مضمون کی، ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اب اخیر میں ہے ان اللہ علیم خبیر۔ پہلے اللہ تعالیٰ 5 چیزیں بیان کیا، یعنی اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے بارش کب ہوگی، کون کہاں مرے گا، کل کیا کھائے گا، کیا کمائے گا۔ یہ 5 چیزوں کے بارے میں بیان کر کے اللہ تعالیٰ آخر میں فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا اور بتانے والا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک اپنا انداز ہے کہ اللہ رب العزت پہلے ایک مضمون کو بیان فرماتا، اس کے بعد اپنی صفات کو ذکر کرتا ہے۔ تو ان صفات کا تعلق یوں تو اللہ کی صفتیں ہیں، لیکن وہاں پر ان صفات کا خاص تعلق اس مضمون سے ایک باہمی ربط ہوتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ ان اللہ سمیع علیم۔ یہاں پر ان سمیع علیم 2 صفتیں، پھر اس کے بعد فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اس کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اس تبدیلی یعنی خلاف شرع وصیت کے بعد تبدیلی کو غیر اسم بنا دیا گیا، یعنی پہلے انسان چونکہ خلاف شرع وصیت کیا تھا، لیکن دوسرے حضرات کے مشورے پر اس نے اپنی اس پرانی وصیت کو بدل دیا، تو خلاف شرع وصیت کی تبدیلی کو اللہ رب العزت نے غیر اسم بنا دیا، غیر گناہ بنا دیا۔ یوں نہیں کہ یہ گناہ تھا جسے معاف کر دیا، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ اس وقت گناہ کا وجود ہی نہیں ہوا۔ یہ معنی یہ ہوگا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں کہ جس پر اسے سزا دی جائے، بلکہ معاف کر دیا گیا اور بخش دیا گیا۔ تو گویا ان اللہ غفور الرحیم میں وصیت کرنے والے نے جو غیر شرعی وصیت سے شرعی وصیت کی طرف رجوع کیا، تو غفور اور رحیم کا ربط اسی مضمون سے ہے، واللہ اعلم، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ ملا جیون علیہ الرحمہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ تبدیلی کا گناہ اس پر ہے، تبدیلی کا گناہ اس پر ہے جو اس کا ارتکاب کرے گا، یعنی فمن بدلہ، جو اسے تبدیل کرے گا اس پر تبدیلی کا گناہ ہے، یعنی وصیت میں تبدیلی کرنا یہ گناہ ہے، اس کو بدلنا یہ گناہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا اگر وصیت کرنے والا غلطی یا قصداً خلاف شرع وصیت کر دے تو اس میں اصلاح کرنے والے کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو اصلاح کرنا بھی ایک قسم کی تبدیلی ہے، تو اس تبدیلی کے بارے میں اللہ فرماتا ان اللہ غفور رحیم، یعنی فرمایا اول تو یہ گناہ نہیں، یا اگر ہوا بھی تو گویا کہ اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ یہ مسئلے کی وضاحت مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد مسئلہ نمبر 16 ہے، جس میں روزوں کے احکام کو بیان کیا جائے گا، یعنی مسئلہ